اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ دوستو، سینکڑوں سال پہلے دور تھا معجزات کا۔ الحمدللہ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، یعنی پوئٹری کا۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور معجزات کا دور نہیں ہے، آج کا دور سائنس کا دور ہے۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور کہتی ہے دنیا سیدھی ہے، یعنی دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ آج کا دور جدید سائنس کا دور ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں 6 ایسے تصدیق شدہ جدید سائنسی حقائق بیان کرنے والے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ نمبر 1، 50 سے 60 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے تحقیق کی ایک موضوع پر، تخلیق کائنات۔ ان سائنسدانوں نے کہا ہماری کائنات سب سے پہلے ایک بنیادی گولہ تھا، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، یعنی بگ بینگ۔ دھماکے کے بعد وجود میں آتے ہیں ستارے، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں۔ لیکن ہماری مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کا ہے، جب انسان کسی طرح کا کوئی سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ نمبر 2، ڈاکٹر فرینک پریس، جو USA کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں، اور لکھتے ہیں اپنی کتاب ارتھ میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو ہلنے سے روکنا۔ دوستو، سائنس نے حال ہی میں اسے دریافت کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 31، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک وہ گزرے وادی و نمل سے، جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ لوگ کہتے ہوں گے 1400 سال پہلے کیسی کتاب ہے قرآن مجید، چونٹیاں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہ قرآن مجید کوئی کہانیوں کی کتاب ہے۔ دوستو، آج سائنس یہ کہتا ہے جانور اور حشرات میں سے جو انسان کے سب سے قریب ہے، بیہیویئر میں جس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چونٹی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد اپنوں کو دفن کرتا ہے، اس طریقے سے چونٹی بھی مرنے کے بعد دوسری چونٹی کو دفن کرتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے چونٹیوں کا بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ دوستو، آج سائنس یہ کہتی ہے چونٹیوں کا بھی بازار ہوتا ہے سامان کا لین دین کرنے کے لیے۔ سائنس یہ کہتی ہے جب چونٹی کوئی دانہ جمع کرتی ہے، اگر دانہ بارش میں بھیگ جائے تو چونٹی دانہ کو سورج کی روشنی میں لے کر جاتی سکھانے کے لیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں چونٹیاں دانے کو کہاں لے کے جا رہی ہیں، جیسے کہ وہ جانتی ہیں پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا، وہ لے کر آتی ہیں سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں۔ قرآن مجید چونٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے، اور سائنس نے یہ حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 41، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ دوستو، آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے
کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ کون یقین کر سکتا تھا اس وقت؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے۔ اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم، جس میں 80% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 45، اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 6، پہلے ڈاکٹر یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، لیکن اب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری جسم کی سکن میں پین ریسیپٹر ہوتے ہیں درد کا احساس کرنے کے لیے۔ انسانی جسم کی سکن میں اگر یہ پین ریسیپٹر نہ ہو تو انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان آگ میں جل رہا ہے، زیادہ جلنے کی وجہ سے سکن میں چھپے پین ریسیپٹر بھی جل جائیں گے، اس کے بعد اسے درد نہیں ہوگا اگر وہ زندہ رہا تو۔ یہ سب سائنس ہمیں آج بتاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ پروفیسر تکر شان نے کئی سال لگائے پین ریسیپٹر پر تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو قرآن مجید کا ترجمہ دیا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسیپٹر کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ہم نے تو آج ہی میں جانا۔ جب پروفیسر تکر شان نے تحقیق کی اور چیک کیا ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تکر شان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔